بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلام جو ہے یہ ایک پاکیزہ اور ایک صاف ستھرا مذہب ہے۔ عقائد کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی دین سے اور ایسی نعمت سے نوازا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔ آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر یا عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتا ہے تو اس کے دین قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم نے جیسے کہا شریعت، ہماری شریعت ایک پاک اور صاف ستھری ہے، تو اس نے انسانوں کو بھی رہنے کا اور جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اور اس میں سے ایک مسئلہ جو ہماری زندگی کا ہے وہ ہے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا۔ تو آج ہم غیر ضروری بالوں کے متعلق 4 باتیں کہیں گے۔ پہلی بات یہ کہیں گے کہ غیر ضروری بال کب صاف کرنے چاہیے، دوسری بات کہاں سے، مطلب جگہ کیا ہے، اور تیسری بات کہ کس چیز سے، اور چوتھی بات اگر یہ بال صاف نہ ہوں تو کیا نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں انشاءاللہ، بہت فائدے کی بات ہے۔ بہت سے دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے آج دل میں آیا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا کے سب کو ایک دفعہ آگاہی دے دی جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ کب بال صاف کرنے چاہیے، تو دیکھو جیسا ہم نے کہا کہ شریعت ایک پاکیزہ اور ہماری شریعت بڑی صاف ستھری ہے، تو مستحب اور سنت تو یہ ہے کہ ہر ہفتے میں یہ بال صاف کر دینے چاہیے۔ اگر ہفتے میں نہ ہو سکے 10 دن 15 دن جتنی آسانی سے ہو ہمیں یہ بال صاف کرنے چاہیے۔ آخری حد اس کی 40 دن ہے۔ 40 دن کا مطلب یہ ہے اگر 40 دن تک یہ بال صاف نہ کیے تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام سے ایک درجہ نیچے ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آخر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بال کب صاف کرنے چاہیے، تو ایک ہفتہ مستحب ہے، سنت ہے، آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور یا 10 دن 15 دن جیسے آسانی ہو۔ اس میں لوگوں کا بھی فرق ہوتا ہے، کسی کے بعد جلدی اٹھتے ہیں، کسی کے بعد دیر سے اٹھتے ہیں، تو ہر آدمی اپنا وہ اس پہ کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بال کہاں سے صاف کرنے ہیں، تو اس میں ہماری غیر ضروری بالوں میں 2 جگہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بغل کے بال اور ایک ہوتا ہے زیر ناف۔ یہ جو بغل کے بال ہیں یہ تو آسان ہوتے ہیں، یہ جو بال کی گٹھی سے بنی ہوتی ہے یہ تو آسان آدمی سے پہچان لیتا ہے کہ بغل کے غیر ضروری بال ہیں، انہیں صاف کرنا ہے، اس میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی ہوتی ہے زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنے ہیں۔ تو یہ زیر ناف بال ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آج ایک فارم لایا ہوں، اگرچہ یہ فارم گندا ہے لیکن یہ بہت اس سے ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مجھے صاف فارم ملا نہیں، اسی سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو اگر میرا کیمرہ مین آپ کو صاف دکھا رہا ہو تو اس کو میں جب یوں دباتا ہوں تو یہ اگر یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہو اس کو ہم بل کہیں گے، اس کو ہم بل کہیں گے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں، اکڑ میں بیٹھتے ہیں، مطلب پیشاب کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، تو ہمارے پیٹ پر اس طرح بل پڑتے ہیں، یہ ایک پڑ رہا ہے، ہمارے پیٹ پر زیادہ پڑتے ہیں، تو ناف کے نیچے مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ناف ہے، تو ناف کے نیچے 3-4 بل پڑتے ہیں۔ جو سب سے آخری بل پڑتا ہے ناف کے نیچے، سب سے آخری بل جو ناف کے نیچے پڑتا ہے، وہاں سے ہم اپنے بالوں کی صفائی شروع کریں گے۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ناف ہے، اور جب ہم پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پیٹ پر کئی سارے بل پڑتے ہیں، تو جو ناف کے نیچے سب سے آخری بل پڑتا ہے، اس بل اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، صاف میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہو، تو جو ناف کے نیچے سب سے آخری بل پڑتا ہے یہ والا، سب سے آخری، اس سے ہم بالوں کی صفائی شروع کریں گے۔ وہاں سے بالوں کی صفائی کرتے کرتے یہ جو ران ہے رانوں کی جڑ تک ہم صاف کریں گے، اور پیشاب پخانے کی جو جگہ ہے، جہاں تک جگہ کے گندی ہونے کا خطرہ ہے وہاں تک ہم بالوں کو صاف کریں گے۔ تو زیر ناف بالوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ حیا والا ہے لیکن لوگ بہت پوچھتے ہیں، ظاہری بات ہے شریعت کا مسئلہ ہے، اور ہماری شریعت میں تو شرم پوچھنے میں نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے ہم اس کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ناف کے نیچے جو آخری بل پڑتا ہے، اس بل کے نیچے سے لے کر رانوں کی جڑوں تک، اور پیشاب پخانے کی جو جگہ گندی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں تک صاف کریں گے۔ یہ 2 باتیں ہوگی، پہلی بات کب صاف کریں گے، اور دوسری بات کہاں سے صاف کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کس سے صاف کریں گے۔ دیکھو 2 ہوتے ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ مرد کے لیے لوہے والی چیز جیسے قینچی، ریزر اور اس طرح یہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ مرد کے لیے لوہے والی چیز استعمال کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر مرد نے پاؤڈر سے، کریم سے، کسی اور اسپرے سے، لوشن سے اس کو صاف کر لیا تب بھی کوئی بات نہیں۔ مرد کے لیے لوہے والی چیز استعمال کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کر لے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن بہتر ہے لوہے والی چیز استعمال کرنا۔
اس کے برعکس عورت کے لیے ان بالوں کو اکھاڑنا چاہیے، لیکن اکھاڑنے میں تکلیف ہو، عورت اس کو برداشت نہ کر سکے، تو پھر عورت کے لیے بہتر شیمپو اور پاؤڈر وغیرہ استعمال کرنا ہے۔ عورت کے لوہے کی چیز استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر عورت نے لوہے کی چیز استعمال کر لی، قینچی وغیرہ، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تب بھی جائز ہی ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی ہیں۔ اور آخری بات، اگر یہ بات 40 دن تک نہیں کاٹے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو محترم اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، اس کا گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن نماز اگر اپنی شرائط سے پڑھی ہے، مطلب جگہ صاف ہے، کپڑے صاف ہیں، سب کچھ صاف ہے، تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن نماز اپنی جگہ پر اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج ہم نے 4 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات کہ کب صاف کریں، دوسری بات کہاں سے صاف کریں، تیسری بات کس سے صاف کریں، اور چوتھی بات کہ اس بالوں کے ہوتے ہوئے نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے دل میں اس کے متعلق کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔